بچوں، آج کی کہانی ہے ایک جادوئی جنگل کی دریافت۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں علی نام کا ایک ذہین اور شوقین لڑکا رہتا تھا۔ علی کو نئی چیزیں دریافت کرنا اور سیکھنا پسند تھا۔ وہ اکثر اپنے دن گاؤں میں گھومتے، سوال پوچھتے، مہم جوئی کی تلاش میں گزار دیتا۔ ایک دھوپ والے دن علی کو اپنی اٹاری میں ایک پراسرار پرانی کتاب نظر آئی۔ یہ کتاب ایسی زبان میں تھی جو علی نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے اسے اپنی دادی کو دکھایا، جنہوں نے اسے ایک قدیم اردو کتاب تسلیم کیا۔ علی کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی جب اس کی دادی نے کتاب سے پڑھنا شروع کیا۔ یہ ایک جادوئی جنگل کے بارے میں کہانی تھی، جو جادوئی مخلوقات اور چھپے ہوئے خزانوں سے بھری ہوئی تھی۔ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ جنگل گاؤں سے بہت دور ایک اونچے پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا۔ تجسس سے بھرے ہوئے علی نے اس جادوئی جنگل کو تلاش کرنے کے لیے ایک عظیم مہم جوئی کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک پرامن پانی اور ایک نکلے جیسی کتابوں میں وہ اپنے رستے کے ساتھ صبح صبح سویرے روانہ ہوئے۔ سفر لمبا اور کٹھن تھا۔ علی کو راستے میں بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے کبھی امید نہیں ہاری۔ وہ کھڑی پہاڑیوں پر چڑھ گیا، غدار دریاؤں کو عبور کیا اور جنگلی رکاوٹوں کو عبور کیا۔ اس کے عزم اور حوصلے نے اس کو آگے بڑھایا۔ آخر کار کئی دنوں کے سفر کے بعد علی کتاب میں مذکور اونچے پہاڑ کے دامن میں پہنچ گیا۔ ہوا ٹھنڈی ہوتی گئی اور درخت لمبے اور سبز ہوتے گئے۔ جیسے جیسے وہ اوپر چڑھتا گیا، علی ہوا میں جادو محسوس کر سکتا تھا۔ جب وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو ایک دلکش منظر اس کے سامنے آ گیا۔ ایک وسیع و عریض جنگل پھیلا ہوا ہے جو متحرک رنگوں سے چمک رہا ہے اور گانے والے پرندوں اور چنچل جانوروں سے بھرا ہوا ہے۔ درخت سنہری پتوں سے آراستہ تھے اور ہر سائے میں پھول کھلے تھے جن کا تصور کیا جا سکتا تھا۔ خوشی سے مغلوب ہو کر علی نے جادو بھرے جنگل کی سیر کی۔ اس نے بات کرنے والے جانوروں، پریوں اور یہاں تک کہ ایک عقل مند بوڑھے الو سے ملاقات کی، جس نے قدیم حکمت کا اشتراک کیا۔ اس نے چھپے ہوئے خزانے دریافت کیے، جیسے چمکتے ہوئے قیمتی پتھر اور ایک سنہری چابی جس نے جنگل کے رازوں کو کھول دیا۔ علی نے جادوئی جنگل میں دن گزارے، خود کو اس کی خوبصورتی اور سحر میں غرق کیا۔ اس نے مخلوق کے ساتھ دوستی کی، رحم دلی اور بہادری، اپنے خوابوں کی پیروی کی اہمیت کے بارے میں قیمتی سبق سیکھے۔ بالآخر علی نے اپنے گاؤں واپس آنے کا وقت آ گیا۔ بھاری دل کے ساتھ اس نے اپنے نئے ملنے والے دوستوں کو الوداع کیا اور پہاڑوں سے اترنا شروع کیا۔ وہ اپنے ساتھ جادوئی جنگل کی حکمت اور یادیں لے کر گیا اور ایک غیر معمولی مہم جوئی سے ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ جب علی گھر واپس آیا تو اس نے اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ اپنے ناقابل یقین سفر کا اشتراک کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ بعض اوقات سب سے زیادہ جادوئی تجربات ہمارے آرام کے علاقوں سے باہر نکل کر اور مہم جوئی کا آغاز کر کے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس دن سے آگے علی ایک بہادر متلاشی کے طور پر جانا جانے لگا، جس نے جادوئی جنگل دریافت کیا۔ اس کی کہانی نے گاؤں کے بہت سے بچوں کو اپنی مہم جوئی کی تلاش اور اپنے خوابوں کی پیروی کرنے کی ترغیب دی، جیسا کہ علی نے کیا تھا۔ اور اسی طرح علی کی کہانی اور جادوئی جنگل دور دور تک پھیل گیا، جو ہر کسی کو یاد دلاتا ہے کہ تجسس، ہمت اور تھوڑا سا جادو انتہائی ناقابل یقین سفر کا باعث بن سکتا ہے۔